درمیان میں معیشت کا مسئلہ آ رہا ہے کہ ہم مقروض ہیں, اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کریں. آئی ہیو 3 plans اینڈ آئی وانٹ کہ میں آپ کے ذریعے آرمی تک بھی پہنچاؤں اور وزیر اعظم تک بھی پہنچاؤں. نمبر 1, دبئی میں UAE میں اتصالات کا نیٹ ورک ہے جو ان کا اپنا ہے. اس کے علاوہ ایک اور نیٹ ورک ہوگا, وہ بھی انہیں کے, اور کوئی نہیں استعمال ہوتا. زین اور STC سعودیہ کے اپنے نیٹ ورکس ہیں, ان کے شیئرز ہیں اس میں, اور کوئی استعمال نہیں ہوتا. پاکستان میں دنیا جہان کے موبائل نیٹ ورکس استعمال ہوتے ہیں. آپ اسٹیٹ اونڈ ایک ہی نیٹ ورک رکھیں موبائل سم, اور ایک ہی انٹرنیٹ نیٹ ورک رکھیں جو لینڈ لائن ہو. ختم کر دیں یو فون, ٹیلی ناٹ, جائز. میں آپ کو یو فون تو اسٹیٹ اونڈ ہے نا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آپ باقی سارے ختم کریں یا اس کے اندر ضم کر دیں ان کے اکوپمنٹس کو, جو ان کا پیسہ بنتا ہے دے کے انہیں بھیجیں آپ. اور دوسری طرف PTCL کے علاوہ سارے انٹرنیٹ راؤٹرس کو آپ ختم کریں. یہ آپ کا اکنامک پلان ہے جو آپ شیئر کریں. ون آف دم. آپ کا روزانہ کا 14-15 ارب روپے جو ملک سے باہر جا رہا ہے موبائل پیکیجز کی صورت میں, انٹرنیٹ پیکیجز کی صورت میں, وہ ریاست کمائے گی. نمبر 2, آپ نے دیکھا نہیں ہے عرب کنٹریز میں واٹس ایپ بین ہے. جی جی, آپ کال نہیں کر سکتے, آپ لوکل نمبر پہ کال کریں. ریاست کو ذریعہ مبادلہ ملنا چاہیے. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم لوگوں نے صرف وہ ویب سائٹس بین کی ہیں جہاں پر ہم ننگے ہو رہے ہوتے ہیں. دوسری چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. دوسرا, آپ ایک چیز آج ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے انٹرنیشنل چودھری سے اجازت نہیں لینی کہ میں اس دکان سے تیل خریدوں یا اس دکان سے تیل خریدوں. ایران آپ کو 50-60 روپے لیٹر دے رہا ہے اگر آئل اور ڈیزل دے رہا ہے. ریاست پاکستان آج اپنے شہری کو 300 روپے پر لیٹر آئل اور ڈیزل دے رہی ہے. آپ ایران سے خریدیں, خرید آج بھی رہے ہیں, لیکن اسمگلر خرید رہا ہے یا کوئی چوکیدار یا کوئی سیاستدان وہاں پر بیٹھا بارڈر پہ خرید رہا ہے, اور وہ کما رہا ہے, ریاست نہیں کما رہی. اب تھوڑا سا غور سے دیکھیں, ریاست کمائے, ایران سے معاہدہ کر لے اور 200 روپے اپنے شہری کو دے. 4.5 کروڑ گاڑیوں میں تقریباً 2.25 لیٹر جو روزانہ کا ڈیزل ڈلتا ہے نا, اس میں 10 کروڑ لیٹر روزانہ استعمال ہوتا ہے. اور 10 کروڑ کو اگر آپ 200 کا ریاست بیچ دیا تو 150 روپے ریاست کماتی ہے. 10 کروڑ کو 150 سے ضرب دے, 15 کروڑ روزانہ کا آپ آج بھی بچاتے ہیں, اور 20 دن کا آپ 300 ارب بچا لیتے. 300 ارب کا مطلب ہے 1 ارب ڈالر جو آپ بوٹ پالش کر کے دبئی سے قرضہ لیتے ہیں. آپ 20 دنوں میں دبئی کا قرضہ, 6 مہینے میں آدھی دنیا کا قرضہ اتار سکتے ہیں. آگے آئیں. تیسرا ماڈل, فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جرمنی واز فرام ہینڈ ٹو ماؤتھ. اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا. اس جرمنی نے فیصلہ کیا کہ ہماری عورتیں سونا نہیں پہنیں گی. اس جرمنی نے یہ ریزولوشن لائی کہ 1/4 آف دا انٹائر پراپرٹی بلانگس ٹو اسٹیٹ. گھر میں 4 کمرے ہیں ایک ریاست کا, 4 جوڑے کپڑے کے ایک ریاست کا, 4 سائیکلیں ایک ریاست کی. میں کہتا ہوں ماڈل پاکستان میں نہ لاؤ, ایک ماڈل لے آؤ کہ 10 کروڑ سے زائد مالیت رکھنے والے لوگوں کا 10% ریاست کی ملکیت قرار دے دیا جائے. پاکستان اگلے دن اپنے قرضے اتار دے گا. بٹ اٹ شوڈ اسٹارٹ فرام دا پرائم منسٹر آف پاکستان, دین چیف جسٹس, دین صدر مملکت, دین آرمی چیف. وہ اپنی ملکیت کے 10% ریاست کو دیں, قوم اپنے زیور دے گی, قوم اپنے پلاٹ دے گی, لوگ اپنے ڈانٹ ڈنگر بیچیں گے, کسان مزدور ہاری اپنے جو 1-2 کنال گاؤں ایسے قوم قربانی دے گی, قوم میں جذبہ ہے. لیکن آپ کے پورے اکنامک پلان کے اندر فرام دس. اچھا, اکنامک پلان میں آگے آ جاتے ہیں. جی جی, وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا جس ملک کا تعلیم کا بجٹ 60 ارب روپیہ ہو اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ 471 ارب روپیہ ہو, جو اپنے ووٹرز کو دینا ہو, جو اپنے ووٹرز کو دینا ہوتا ہے. اور ووٹر سمجھتے ہیں کہ شاید بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے بے نظیر صاحبہ کی جائیداد میں سے ہمیں مل رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اور جو ہم لوگ اس میں سے پنجاب میں تھوڑا بہت حصہ نواز شریف کی تصویر تھوپ دیتے ہیں آٹے کے تھیلوں پہ. بھائی ہو دا ہیل نواز شریف از ہی یور پرائم منسٹر, از ہی یور وزیر اعلیٰ, جدوں وہ کچھ بھی نہیں ہے تو دی تصویر تھوپن کا مطلب کی ہے. تو عوام جب یہ سمجھ جائے کہ یار ہم خیرات کے پیسوں پہ نہیں پلیں گے, ہمیں بنگلہ دیش کی, میں چائنا کی بات نہیں کروں گا, چین کی بات نہیں کروں گا, بنگلہ دیش ہم سے آزاد ہوا نا. 52% خواتین کی آبادی ہے. کوئی ایک ویلی خاتون دکھا دیں بنگلہ دیش میں, یہاں 5% سے زیادہ کوئی کام کرنے والی خواتین دکھا دیں بیچاری. سر ان کی ساری خواتین کو کاٹیج انڈسٹریز لگا کے ایسا ہی وہ سچویشن سب کے سامنے. لیکن ساری کوشچن کے اندر آپ نے ڈیفینس بجٹ کا ذکر نہیں کیا, اس کا کیا کریں گے, بڑھائیں گے, کم کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں اپنی ڈیفینس بجٹ میں, میرا اس پہ پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے. دیکھیں, جہاں میں سارا دن اسٹیبلشمنٹ کو لتاڑتا ہوں وہاں میں نے اپنے جوانوں کا دفاع بھی کرنا ہے. آپ کا ڈیفینس بجٹ کتنا ہے؟ 17% ہے. اس 17% میں آرمی بھی ہے, نیوی بھی ہے, ایئر فورس بھی ہے اور ایٹامک بھی ہے. اس میں آپ کا فوج کا بجٹ جو ہے وہ 3.5 سے 4% آتا ہے. پروپیگنڈا پھر زیادہ ہے, اس کا مطلب ہے ڈیفینیٹلی زیادہ ہے. تو یہ فیکٹس ہیں, آپ آج چیک کر لیں. یہ جو کہتے ہیں 70-80% اس طرح نہیں ہے. دیکھیں, جو بات فیکٹ ہے میں اس فیکٹ پہ بات کروں گا, میں وہ لچے دار بات نہیں کروں گا کہ عوام واہ کرے. اور ظاہر ہے آپ کسی بیک گراؤنڈ سے بات کر رہے ہیں, آپ کے آباء و اجداد میں سے لوگ رہے ہیں آرمی کے اندر, تو پورا فیملی ملٹری بیک گراؤنڈ ہے. تو جہاں پالیسیز سے اختلاف ہوتا ہے وہاں پھر آپ نے یہ بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اچھا, اینی ہاؤ, اب بات آتی ہے کہ ہم نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے معاملے پہ امریکہ کو شٹ اپ کال دینی ہے. شٹ اپ کال دیں. معیشت کا معاملہ ان 4 پوائنٹ ایجنڈا پہ آپ اپنا درست کر سکتے ہیں. آپ درست کر لیں. آپ اور ہم گامے ماجے نہیں تھے, ہم جرمنی کو قرضے دیتے تھے. PIA گریٹ پیپل ٹو فلائی ود, دنیا کی ون آف دا بیسٹ ایئر لائن ہوتی تھی. تھکے ہوئے جہاز ایمریٹس کو دیتے تھے. آج ایمریٹس کہاں ہے اور ہم کتنے قرضوں میں. آپ یہ دیکھیں, پاکستان آج چائنا اگر کسی مقام پہ, دیٹس بیکاز آف پاکستان, کہ ہم نے سپر پاور کی دوڑ میں ایک بہت بڑی ہیلپ اسے کی تھی.
آج اذربائیجان کی ہر بلڈنگ پہ پاکستان کا پرچم بھی لگا ہوا ہے. آج ترکیہ میں آپ جا کے کہتے ہیں کہ ہم فرام پاکستان اور پانی چاہیے ہمیں ٹورسٹ, تو شاید کھانا کھلا کے بھیجیں زبردستی. بوسنیا اور چچنیا کے لوگ کیوں پیار کرتے ہیں؟ آپ نے کچھ نہ کچھ کیا ہے. لہٰذا ہم گامے ماجے نہیں تھے, ہم اب جا کے گامے ماجے بنے جب ہماری تلوار پہ عورت اور شراب آئی ہے. ہم اب جا کے گامے ماجے بنے جب ہم لوگ اپنے ضمیر کا سودا کرنے لگ گئے. ہم اب جا کے دیکھیں, ہم ہر چیز پہ امریکہ کو بلیم کیوں کرتے ہیں؟ اقبال کیا کہتا ہے کہ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو مجھ کو گلا تجھ سے, یورپ سے نہیں ہے. ہم اپنی سی وی خود جا کے جمع کراتے ہیں کہ ہم غلام حاضر ہیں مہاراج, وی کین سرو یو بیٹر, ہاں وی کین سرو یو بیٹر. بالکل درست. تو جب تک ہم لوگ اس چیز میں اپنا قبلہ درست نہیں کریں گے, ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہے کہ دیر از نو سپر پاور, neither America is superpower nor China is superpower, neither Great Britain is superpower nor Russia is superpower. There is only one superpower, that is Allah subhanahu wa ta'ala. جس دن ہم لوگ